بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اکثر خواتین بلکہ مردوں میں بھی یہ بات عام پائی جاتی ہے کہ بجائے ہمیں اپنے پرانے کپڑے کسی کو دینے کے، اگر ہم ان کپڑوں کو جلا ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ لوگ اپنے کپڑے کسی ضرورت مند کو دینے کے بجائے اسے جلانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیا اپنے پرانے کپڑوں کو، اپنے استعمال شدہ کپڑوں کو جلانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی جتنی مخلوقات ہیں سب بنا لباس کے رہتی ہیں، ان کی کال اور ان کے سر اور بال ان کا لباس، لیکن اللہ پاک نے صرف انسان کو لباس پہننے کا شرف اور شعور بخشا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کے مال میں برکت پیدا کر دے گا۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی گھر میں چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے اس پر سے ڈسٹ یا مٹی وغیرہ صاف کر لیا کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے خواتین تھوڑی سستی کرتی ہیں اور گھر میں جو برتن پڑے ہوتے ہیں یا گھر میں جو فرنیچر ہوتا ہے اس پر سے مٹی کو صاف نہیں کرتی ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ان سب سے گزارش ہے، جب آپ صبح کے وقت اٹھا کریں تو روزانہ اپنے فرنیچر کو، اپنے برتنوں کو، اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لیا کریں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور سنت ہے۔ تو اس سنت پر عمل کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو گھر کے سارے مسائل اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ جس گھر میں بھی 5 وقت کی نماز ادا کی جائے گی اس گھر میں برکت تو ہوگی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ پاک آپ کو اس سے 10 گنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ ناظرین، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ رزق دے گا، اور جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ناظرین کرام، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو قرآن و سنت کے لحاظ سے اس مسئلے کا جواب دوں گی کہ اگر بہت سے پرانے کپڑے آپ کے گھر میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں کہ پٹے ہوئے کپڑے کسی فقیر غریب کو نہ دیا کریں، اور یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ ہرگز پرانے کپڑے نہ دیا کریں، بلکہ جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، تو ان کو آپ اپنے کپڑے پھینکنے کے بجائے، ضائع کرنے کے بجائے اپنے کپڑوں کو اچھا سا دھو کر استری کر کے، جہاں کہیں سے پٹے ہوئے ہیں وہاں سے سلائی کر کے اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنا کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، بسم اللہ شریف پڑھ کر مستحق لوگوں کو دے دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا تب تک آپ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔
ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ پرانے کپڑوں کو جلا دینا کیسا ہے۔ اکثر خواتین بلکہ مردوں میں بھی یہ بات عام پائی جاتی ہے کہ بجائے ہم اپنے پرانے کپڑے کسی کو دینے کی، اگر ہم ان کپڑوں کو جلا ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے پرانے کپڑے کسی کو دیتے ہیں تو لینے والے لوگ ان کپڑوں پر جادو ٹونا کروا کر، مختلف عمل کروا کر کپڑے دینے والے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے پرانے کپڑوں کو جلا ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسانیت کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔ تو ناظرین، اگر ہم اپنے پرانے کپڑوں کو جو دوسروں کے کام آ سکتے ہیں جلا دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے تو خدا ایسا نہ کریں۔ اپنے جو پرانے کپڑے ہیں آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ان کو جلائیں نہیں، بلکہ ان کو کسی غریب مسکین کو دے دیں جو کہ ان کے کام آ جائیں گے، تو آپ کو اس سے بے شمار فائدہ حاصل ہوگا۔ تو فوری طور پر اس سے توبہ کر لیں اور آج ہی سے نیت کریں کہ جو بھی پرانے کپڑے وغیرہ ہوں گے آپ اپنے کپڑے کسی غریب مسکین کو دے دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی طریقے سے کسی غریب کے چہرے پر خوشی لاتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔